نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے عشاء کی اس نشست میں فضائل ایمان کا درس چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس درس کی برکت سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور موت تک قبر تک اللہ ہمارے ایمان کو سلامت رکھے. بیمار دلوں کے لیے نسخہ شفا پر بات چل رہی ہے. حضرت عبداللہ انطاکی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ 5 چیزیں دل کی بیماریوں کی دوا ہے. اس میں پہلی بات تو بیان فرمائی کہ نیک لوگوں کی صحبت و مجالست، نیک صحبت کو اختیار کرنا، نیک صحبتوں میں بیٹھنا، نیک لوگوں سے اپنا تعلق قائم کرنا. اور دوسرے فرمایا کہ تلاوت قرآن مجید، اللہ تعالیٰ کے اس قرآن کی تلاوت کرنا، اور تلاوت جو کرنا بہت ہی محبت کے ساتھ کرنا، بہت ہی عظمت کے ساتھ کرنا، اور بہت ہی اہتمام کے ساتھ کرنا، یعنی پابندی کے ساتھ کرنا، اور اس کے ناغے سے اپنے آپ کو بچانا. اور اس کی آسان سی صورت یہی ہے کہ آدمی اپنے لیے کوئی مقدار مقرر کر لے کہ میں نے روزانہ کتنی تلاوت کرنی. جیسے انسان کھانا کھاتا ہے، اسے پتہ ہے کہ 1 روٹی میں پیٹ بھر جاتا ہے، 2 روٹی میں پیٹ بھر جاتا ہے. تو اسی طرح جیسے اس جسمانی غذا کے اندر اندازہ ہے کہ کتنی غذا چاہیے، اسی طرح انسان کی روح کو غذا کی ضرورت ہے. اور روح کی جو غذا ہے اللہ کا ذکر ہے، ذکر اللہ ہے. اور ذکر اللہ میں جو ذکر اعظم ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت ہے. اور یہ قرآن مجید کی تلاوت ایسا ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونا ہے، اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنا ہے. تو اس لیے کوئی معمول ضرور مقرر کرنا چاہیے. اگر کسی آدمی کے پاس فراغت ہے تو اسے زیادہ تلاوت کرنی چاہیے. اور اگر کوئی مشغول آدمی ہے، چاہے وہ ربع پارہ پڑھے، 1 پاؤ پڑھے، لیکن پڑھنا روزانہ چاہیے. اور پہلے لوگوں کے اندر ایسا ذوق اور شوق ہوتا تھا کہ پہلے زمانے میں ہر آدمی قرآن مجید پڑھا ہوا نہیں ہوتا تھا. تو اتنی قرآن پاک کی عظمت اور محبت ہوتی تھی کہ صرف قرآن مجید کو کھولتے تھے، چومتے تھے، آنکھوں سے لگاتے تھے، بس ایسے ہی اس کی ورق گردانی کرتے تھے، انگلی جو ہے الفاظ پر پھیرتے تھے. پڑھنا تو نہیں آتا لیکن اسی طرح سے اپنی محبت کا اظہار کرتے تھے. تو اللہ کے اس قرآن کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے اور بہت عجیب دعا ہے. آپ نے فرمایا اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع قلبی ونور بصری وجلاء حزنی وذہاب غمی. اب ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کے دل کے اندر چین ہو، اطمینان ہو، اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک ہو، اور کوئی دکھ، درد، غم اس کا دور ہو. تو اس دعا کے اندر تمام چیزوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شامل فرمایا. پہلی بات فرمائی اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع قلبی، کہ یا اللہ اس قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے. تو پتہ یہ چلا کہ دلوں کی بہار اگر ہے وہ قرآن مجید کے ساتھ وابستہ ہے، کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سوال کیا ہے کہ اس قرآن کو دلوں کی بہار بنا دے. اگر ہم اس قرآن کے ساتھ تعلق کو جوڑیں گے تو اللہ دلوں میں بہار بھی عطا فرما دے گا. کہ بہار کسے کہتے ہیں؟ خوشی کو کہتے ہیں. کہ جب بہار کا موسم آتا ہے نا، ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہو جاتا ہے، نئے نئے پھول جو ہے وہ اگاتے ہیں،
اور ہر چیز نظروں کو بھانے لگتی ہے، تو یہ بہار کی خصوصیت ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے دل کے اندر بھی ایک بہار ہوتی ہے، دل کا بھی ایک باغیچہ ہے۔ اب اس دل کے باغیچے کو آباد کرنے کے لیے اور دل میں بہار پیدا کرنے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے وہ اللہ کا قرآن ہے۔ اس لیے آپ فرما رہے ہیں کہ بھئی دل کے باغیچے کو اگر آباد کرنا چاہتے ہو تو اللہ کے قرآن کی تلاوت کرو۔ اللہم جعل العظیم ربیع قلبی و نور بصری، اور میری آنکھوں کا اسے نور بنا دیجیے۔ ایک تو یہ ہے نا کہ ہم دیکھتے ہیں اس آنکھ سے، روشنی ہے، نور ہے، اور ایک وہ نور ہے، وہ روشنی ہے کہ جس کے ذریعے سے بندہ اپنے رب کی معرفت حاصل کرتا ہے۔ وہ نور اور وہ روشنی ایسی ہوتی ہے کہ وہ نظر اللہ کے حکم کے تابع ہو جاتی ہے۔ جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے وہ نظر اٹھ جاتی ہے، جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے وہ نظر جھک جاتی ہے۔ اس بات کی علامت ہے کہ اس میں نور ہے۔ تو نور بصری وجلاء حزنی وذهاب ہمی، اور کہا کہ میرے غم اور دکھ کو یا اللہ مجھ سے دور کر دیجئے، قرآن کو اس کا مداوع کرنے والا بنا دیجئے۔ تو پتہ چلا کہ غموم اور ہموم سے اگر نجات ملے گی تو اس قرآن کے ذریعے سے ملے گی۔ آنکھوں کو اگر نور ملے گا، آنکھوں کو ٹھنڈک ملے گی، اس قرآن کے ذریعے سے ملے گی، اور دلوں کو اگر بہار ملے گی تو اس قرآن کے ذریعے سے ملے گی۔ اور اسی طرح سے یہ قرآن نا قرآن کے ختم کر دو اللہم آنس وحشتی فی قبری، کہ یا اللہ اس قرآن کو جو ہے قبر میں میرے لیے انس کا ذریعہ بنا دے۔ قبر کی جو وحشت ہوگی، کیسی وحشت ہوگی کہ اس قبر میں کوئی بھی پاس نہیں ہوگا، اور اندھیرا بھی ہوگا، اور وہ تنگ بھی ہوگی، چھوٹی سی قبر ہوگی، اور پاس کوئی دل بہلانے والا بھی نہیں ہوگا۔ تو ایسی حالت میں اس قبر میں دل بہلانے والی کیا چیز ہوگی؟ ایک تو مومن کا نیک عمل ہوگا، نیک عمل ہوگا۔ اس لیے کہ اللہ والے کہتے ہیں نا کہ میں نے دنیا کے اندر دیکھا کہ ہر آدمی کا کوئی نہ کوئی محبوب ہوتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے، جس کو وہ چاہتا ہے۔ اور پھر میں نے یہ بھی دیکھا کہ یہ بندہ تو آگے چلا جاتا ہے، یعنی دنیا سے چلا جاتا ہے، اور اس کا جو محبوب ہے جس کو یہ پسند کرتا ہے، اب پسند کے اندر، محبوب کے اندر انسان کا مال بھی ہو سکتا ہے، اس کی جائیداد بھی ہو سکتی ہے، اس کی اولاد بھی ہو سکتی ہے، اس کی بیوی بھی ہو سکتی ہے، اور دنیا کے بہت سے بکھیڑے ہو سکتے ہیں کہ جس کو انسان محبوب رکھتا ہے، پسند کرتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے یہ دیکھا کہ یہ جس چیز کو اپنا محبوب بنایا تھا، جس کو محبوب رکھتا تھا، تو یہ خود تو آگے چلا گیا، اس کا محبوب دنیا میں رہ گیا۔ تو یہ کیسا محبوب ہے کہ جس نے ساتھ نہ دیا اور وہ پیچھے رہ گیا اور یہ آگے چلا گیا؟ تو کہا کہ پھر میں نے سوچا، غور کیا، تو پھر میری سمجھ میں ایک بات آئی، پھر میں نے نیکی کو اپنا محبوب بنا لیا، نیکی کو اپنا محبوب بنا لیا، نیکی سے میں محبت کرنے والا بن گیا کہ جب میں قبر میں جاؤں تو میرے ساتھ میرا محبوب بھی قبر میں جائے، ایسا نہ ہو کہ میں جاؤں اور محبوب مجھ سے جدا ہو جائے۔ تو اسی طرح یہ اللہ کا جو قرآن ہے اس اندھیری قبر کو روشن کرنے والا ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ قبر میں ایک طرف سے عذاب آئے گا، کہیں سے سورہ ملک آ جائے گی، کہیں سے سورہ بقرہ آ جائے گی، کہیں سے سورہ آل عمران آ جائے گی، اور وہ اسے عذاب قبر سے بچانے والے ہوں گے۔ پھر اس قبر کے اندر روشنی کرنے والی کیا چیز ہوگی؟ انسان کے نیک اعمال ہوں گے، یہ قرآن مجید ہوگا، اس کا نور ہوگا جو قبر کو منور کرنے والا ہوگا۔ تو اس لیے اللہ کے اس قرآن کے ساتھ وفا کا تعلق ہونا چاہیے، اور وفا یہی ہے کہ اس کی تلاوت کا اہتمام ہونا چاہیے۔ یعنی اپنے آپ کو مجبور، آج ہم یہ چاہتے ہیں نا، ہم چاہتے ہیں کہ خود بخود ہم سے کام ہو جائے، خود بخود ہم سے تلاوت ہو جائے، خود بخود ذکر ہو جائے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے، کسی بھی نیکی کو کرنے کے لیے اپنے آپ کو مجبور کر کے وہ کام کرنا پڑتا ہے، اپنے کو مقید کرنا پڑتا ہے، پابند کرنا پڑتا ہے، اپنے نفس پر پابندی ڈالنی پڑتی ہے کہ بھائی تو نے یہ کام تو کرنا ہے۔ تو جب کہیں جا کر نیکی پر استقامت حاصل ہوتی ہے، اور اگر اس دھوکے کے اندر لگے رہے کہ خود بخود ہو جائے،
نہ آدمی ذکر کر سکتا، نہ تلاوت کر سکتا، نہ نمازوں کی پابندی کر سکتا۔ اگر خود بخود ہونے لگے تو ایسا خودکار کوئی نظام نہیں ہے۔ اللہ نے انسان کو اختیار اور ارادے کے ساتھ دنیا میں بھیجا ہے، عقل و شعور کے ساتھ بھیجا ہے۔ اب اسے اپنے اختیار کو استعمال میں لانا ہے، اور اس کے لیے ارادے کی ضرورت ہے۔ اور ارادہ تو پیدا ہوتا ہے، لیکن اس ارادے کو جب ہم توڑ دیتے ہیں وہ ارادہ کمزور ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کسی بھی نیکی کا موقع آتا ہے نا، انسان کے اندر ایک ارادہ پیدا ہوتا ہے۔ اگر آدمی اس نیکی کے ارادے پر عمل کر لے، وہ ارادہ قوی ہوتا چلا جاتا ہے، وہ تقاضا، وہ ارادہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اور اگر اس ارادہ تو پیدا ہوا کہ بھئی یہ نیکی ہے، یہ کام کر لو، اسے کا ٹال دیا، چھوڑو بعد میں کریں گے، ابھی چھوڑ دو، پھر دوبارہ نیکی کا تقاضا ہوا، پھر ٹال دیا، اب وہ کیا ہوگا؟ وہ تقاضا کمزور ہوتا چلا جائے گا، وہ کم ہوتا چلا جائے گا، اور اس کے بعد وہ تقاضا آنا ہی بند ہو جائے گا۔ اس کی مثال مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ یہ دیا کرتے تھے، فرماتے تھے یہ جو اندر سے تقاضا پیدا ہوتا ہے نا، نیکی کا ارادہ، بھئی یہ کام کر لے، یہ کام کر لے، اس برائی سے بچ جا، تو فرماتے تھے کہ ایک غیبی فرشتہ ہے، مثل غیبی فرشتے کے ہے، یہ اندر سے نوک کرتا ہے، دستک دیتا ہے۔ جیسے کہ مہمان ہمارے دروازے پر آئے اور دروازے پر آ کر دستک دے، ہم دروازہ نہ کھولیں، دوبارہ دستک دے گا، تیسری دفعہ دستک دے گا، آخر چلا جائے گا۔ اسی طرح فرمایا یہ جو نیکی کے تقاضے ہیں، یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک غیبی فرشتہ ہے جو دستک دے رہا ہے، بس تم نیکی کو کر گزرو، اور جب نیکی کو کر گزرو گے وہ تقاضا بڑھتا رہے گا، وہ ارادہ بڑھتا رہے گا، اور ارادے کا بڑھنا، تقاضے کا بڑھنا زندگی میں نیکی کا بڑھنا ہے۔ اور اگر اس کی پرواہ بھی نہیں کی تو پھر وہ ارادہ، وہ تقاضا آنا ہی بند ہو جائے گا۔ تو اس لیے ارادہ انسان کے اندر موجود ہوتا ہے، اسے ہمت کے ذریعے سے بروئے کار لے آنا چاہیے، اور اس انتظار میں نہیں رہنا چاہیے کہ خود بخود ہم سے کچھ ہونے لگے۔ تو بھائی خود بخود تو نہیں ہوگا، انسان ہے، کوئی روبوٹ تو نہیں ہے، اس کے اندر کوئی مشین تو فٹ نہیں ہے کہ بٹن دبا دو خود بخود چلنے لگے گا، لیکن اسے اپنے ارادے سے کوشش کر کے کچھ کرنا ہوگا۔ جیسے بہت سے لوگ کہتے ہیں جی دعا کر دو ہمارا فلاں کام ہو جائے، تو بھائی دعا سے تو انکار نہیں ہے، لیکن پہلے آپ کوشش بھی تو کرو۔ ارے آپ کوشش کرو گے تو دعا کا علامت ہوگی۔ ایک نوجوان آیا، کہنے لگا جی آپ دعا کرتے میں امتحان میں کامیاب ہو جاؤں، تو میں نے کہا بھائی دعا سے تو انکار نہیں ہے، لیکن اصل تو محنت آپ نے کرنی ہے، آپ محنت کرو گے تو دعا کام کرے گی۔ اور پھر میں نے اس کو مثال دی، میں نے کہا آپ اس سے یہ کہو کہ دعا کرو کہ میں جامع مسجد پہنچ جاؤں، اور میں دعا کر دوں کہ آپ جامع مسجد پہنچ جاؤ، تو کیا آپ پہنچ جاؤ گے؟ کہا کہ نہیں، آپ کو چلنا پڑے گا، صحیح راستے کا انتخاب کرنا پڑے گا، اس مشقت کو برداشت کرنا پڑے گا، اس مشقت سے گزر کر آپ منزل پہ پہنچ جاؤ گے۔ تو ہم دعا کریں گے کہ اللہ آپ کو حفاظت سے پہنچا دے، لیکن کوشش تو آپ نے کرنی ہے۔ تو آج کے زمانے میں یہ بھی ایک بہت بڑا دھوکہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ دعاؤں سے کام بن جائے، ہمیں کچھ کرنا نہ پڑے، یا ہمارے اندر خود بخود اتنا شوق پیدا ہو جائے کہ بس وہ کام ہونے لگے۔ تو کبھی ہم کام دعاؤں سے نکالنا چاہتے ہیں، اور کبھی ہم کام شوق سے کرنا چاہتے ہیں کہ شوق ہے تو کر لیا، یا مزے میں کرنا چاہتے ہیں کہ مزہ ہوا تو کر لیا، اور اگر مزہ نہیں ہے تو چھوڑ دیا۔ تو مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھائی طالب مولا ہے یا طالب لذت ہے؟ تو لذت کا طالب ہے یا مولا کا طالب ہے؟ اور کبھی اللہ تعالیٰ انسان کے عمل کی جو کیفیات ہوتی ہیں، اس کی جو لذت اور مزہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس لذت اور مزے کو سلب فرما لیتے ہیں، ایک دم سے فیوز اڑ جاتا ہے، سب کچھ چلا جاتا ہے۔ اب نہ نماز میں دل لگتا، نہ دعا میں دل لگتا، نہ ذکر میں دل لگتا، نہ تلاوت میں دل لگتا، سب کچھ چلا گیا۔ اب یہ پریشان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بندے کو آزماتے ہیں، اس کا امتحان لیتے ہیں کہ یہ جو عمل کر رہا تھا لذت کے لیے کر رہا تھا، مزے کے لیے کر رہا تھا، یا میرے لیے کر رہا تھا؟ اب جو طالب مولا ہوگا، اپنے مولا کا طالب ہوگا، وہ ہر حال میں عمل کرتا رہے گا، چاہے اسے مزہ آئے یا نہ آئے، لذت آئے یا نہ آئے، دل لگے یا نہ لگے، وہ دل لگنے کے لیے عمل نہیں کرے گا، وہ اللہ کے لیے کرے گا، کرتا رہے گا۔
اور جو دل لگنے کے لیے کر رہا تھا، مزے کے لیے کر رہا تھا، کسی کیفیت کے لیے کر رہا تھا، وہ عمل کو چھوڑ بیٹھے گا۔ تو طالب لذت نہیں بننا چاہیے، طالب مولا بننا چاہیے، اپنے مولا کو راضی کرنے کے لیے عمل کرنا چاہیے، چاہے ساری زندگی کو مزہ نہ آئے، کوئی خسارہ نہیں، کوئی گھاٹا نہیں، کیونکہ جس عمل میں جتنی مشقت بڑھ جاتی ہے، اندر سے رکاوٹ ہے نا، دل چاہتا ہے نہیں نہ کرو لیکن پھر کر رہا ہے، تلاوت کو دل نہیں چاہتا لیکن کر رہا ہے، ذکر کو دل نہیں چاہتا لیکن کر رہا ہے، مسجد آنے کو دل نہیں چاہتا لیکن چل کے آ رہا ہے۔ اب ایک طرف دل رکاوٹ بنا ہوا ہے، اب اس کے باوجود یہ بھی کام کر رہا ہے، اس پر مشقت زیادہ آ گئی، اب جتنی مشقت بڑھ گئی اتنا اجر و ثواب بڑھ گیا۔ تو کبھی اللہ تعالیٰ بندے کے اجر و ثواب کو بڑھانے کے لیے اس کی لذات اور کیفیات کو سلب فرما لیتے ہیں، کس لیے وہ اجر زیادہ دینا چاہتے ہیں، صلہ زیادہ دینا چاہتے ہیں۔ جیسے حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ ایک آدمی تو وہ ہے کہ جو روانی کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ تو مثل فرشتوں کے ہے کہ روانی کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، لیکن ایک بیچارہ وہ ہے کہ جو قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے لیکن اٹکتا بھی ہے، یعنی اس کی زبان میں کوئی لکنت ہے یا زبان میں کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ روانی کے ساتھ قرآن مجید نہیں پڑھ سکتا، کوشش کرتا ہے لیکن پھر بھی روانی کے ساتھ نہیں پڑھ سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی اس کے لیے بھی محرومی نہیں ہے، یہ بھی محروم نہیں ہے، اس کے لیے دو اجر ہے، ایک ثواب قرآن مجید کی تلاوت کا ہے اور ایک ثواب وہ جو لکنت ہے نا، وہ جو رکاوٹ ہے کہ اٹک اٹک کے پڑھ رہا ہے لیکن پڑھ رہا ہے، اٹکنے کی مشقت کو برداشت کر رہا ہے، ایک ثواب اس مشقت کا ہے۔ تو ایک ثواب اٹک اٹک کر پڑھنے کا ہے اور ایک ثواب پڑھنے کا ہے، یعنی اس کو دوہرا ثواب ہے۔ تو اللہ کے دربار میں کوئی محروم نہیں ہے، بس ایک طلب کے ساتھ انسان اگر لگا رہے، اللہ کا فضل ضرور متوجہ ہوتا ہے اور اللہ تو بندے کی کوشش کو دیکھتا ہے۔ تو ہماری کوشش ہے کیا؟ ایک ٹوٹی پھوٹی سی کوشش ہے، ارے اس ٹوٹی پھوٹی کوشش پر اللہ راضی ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی یہ ٹوٹی پھوٹی کوشش بھی نہ کرے تو بھلا پھر کیا اللہ سے وہ امید رکھ سکتا ہے کہ ٹوٹی پھوٹی کوشش بھی اس سے نہیں ہو رہی اور امید لگائے بیٹھا ہے کہ جنت ملے گی؟ تو بھائی جنت تو ملے گی عمل سے، اور عمل کے لیے مشقت ہے، تکلیف ہے۔ تو تلاوت قرآن مجید پر بات چل رہی ہے کہ تلاوت قرآن کا اہتمام ہونا چاہیے، کثرت سے تلاوت کی عادت ہونی چاہیے، اور یہ تصور کے ساتھ، ایک تو یہ تصور بیان کیا بزرگوں نے کہ بھئی اللہ میاں قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں اور میں سن رہا ہوں، یا اگر یہ نہیں ہے تو پھر اس تصور کو قائم کرو کہ میں تلاوت کر رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں۔ تو جب آدمی یہ سوچتا ہے کہ کوئی سن رہا ہے تو زیادہ اچھا بنا کے پڑھتا ہے، زیادہ سنوار کے پڑھتا ہے۔ ایک صحابی کے لیے بارے میں آتا ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہ رات کو قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تلاوت سنی۔ صبح کو جب وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات تم قرآن مجید پڑھ رہے تھے اور میں تمہارے قرآن مجید کو سن رہا تھا، اللہ نے تمہیں بہت اچھا قرآن عطا کیا ہے، بہت اچھا قرآن عطا کیا ہے۔ تو وہ صحابی کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے یہ پتا ہوتا کہ آپ میری تلاوت کو سن رہے ہیں، میں اور بنا سنوار کے پڑھتا اور اچھی طرح سے پڑھتا، بنا سنوار کر پڑھتا۔ تو یہاں سے علماء نے یہ مسئلہ بھی بیان کیا کہ تطیب قلب مومن، کسی مومن کے دل خوش کرنے کے لیے اگر کوئی الہانی کے ساتھ، خوش الہانی کے ساتھ اگر کوئی تلاوت کرتا ہے تو یہ ریا میں داخل نہیں، کیونکہ ان صحابی نے کیا کہا کہ اگر مجھے یہ پتا ہوتا کہ آپ میرا قرآن سن رہے ہیں تو میں اور زیادہ اہتمام سے اچھی انداز میں پڑھتا۔ تو اس سے اور آپ نے اس پہ نکیر نہیں فرمائی۔ تو اگر کوئی قرآن کا قاری اس لیے اچھی تلاوت اور اچھی آواز اور اچھے لہن کے ساتھ تلاوت کر رہا ہے کہ بھئی کسی بھائی مسلمان کا دل خوش ہوگا، تو یہ ریا کے اندر داخل نہیں ہے۔ اس لیے قرآن کو بنا سنوار کر پڑھنا چاہیے، اور یہ تو ایک ایسی لذیذ غذا ہے نا
ہمارے ایمان کی غذا، ہماری روح کی غذا. کہ کوئی لذیذ کھانا انسان کے سامنے آتا ہے نا، اس کو بڑے مزے لے لے کے آدمی کھاتا ہے، بڑا چسکا لے لے کر کھاتا ہے. کس لیے کہ وہ لذیذ غذا ہے، اسے پسند ہے، اسے مرغوب ہے. تو اسی طرح قرآن بھی ایسا ہی انسان کو مرغوب ہونا چاہیے، پسندیدہ ہونا چاہیے، اور اسے بڑے آرام آرام کے ساتھ، صحیح تجویز کے ساتھ اس کی تلاوت کرنی چاہیے. اور اگر کسی کی زبان میں روانی نہیں ہے تو بھائی کسی استاد کے پاس چلا جائے، وہاں پر جا کر تلاوت کرے. اور اگر کوئی بالکل ہی قرآن پاک پڑھا ہوا نہیں ہے تو کم از کم اسے ایک تسبیح صبح سورہ اخلاص کی، ایک تسبیح رات کو سوتے وقت سورہ اخلاص کی پڑھ لینی چاہیے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو آدمی رات کو سوتے وقت داہنی کروٹ پر لیٹ کر سورہ اخلاص کی تسبیح پڑھے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ بھائی جب اپنی دائیں طرف سے تو جنت میں چلا جا. اتنا بڑا یہ عمل ہے کہ رات کو دائنی کروٹ پر لیٹ کر 100 مرتبہ سورہ اخلاص کا پڑھنا. آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ سے یہ کہے گا کہ تو داہنی طرف سے جنت میں چلا جا. پھر اسی طرح سے جیسے کل سورہ یاسین کے بارے میں عرض کر رہا تھا، اسی طرح سورہ واقعہ کے لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو مغرب کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کرے، اس کی یہ برکت ہے کہ اس کے یہاں کبھی فاقے کی نوبت نہیں آئے گی. یعنی وہ شخص کبھی فاقے کے اندر مبتلا نہیں ہوگا، اس گھر میں فاقہ نہیں ہوگا کہ جہاں پر مغرب کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کی جائے. اسی طرح سے عذاب قبر سے بچنے کے لیے سورہ ملک کی تلاوت، آپ نے فرمایا کہ رات کو سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کر لے، اللہ عذاب قبر سے بچا لیتا ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى انك على كل شيء قدير. اللهم ارزقنا حبك وحب حبيبك صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا ببلد رسولك. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما. یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما. اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب فرما. رضا والے کاموں کی یا اللہ توفیق عطا فرما. یا اللہ ظاہری باطنی ہر قسمی ترقیات عطا فرما. یا اللہ صحبت نیک کا اہتمام کرنے والا بنا. بری صحبتوں سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے اخلاق کی، کردار کی، گفتار کی حفاظت فرما. ایمان کی یا اللہ حفاظت فرما. یا اللہ قرآن کریم کی عظمت اور محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما. یا اللہ کثرت تلاوت کی ہمیں توفیق عطا فرما. یا اللہ اس کے فہم معانی بھی ہمیں عطا فرما. عمل بالقرآن کی یا اللہ توفیق عطا فرما. اس کے حلال کو حلال سمجھنے والا بنا. اس کے حرام کو حرام سمجھنے والا بنا. اس کے احکامات کے تابع یا اللہ زندگی گزارنے والا بنا. یا اللہ ظاہری باطنی ہر قسمی ترقیات عطا فرما. سب کے دلوں کے نیک ارادوں کو، تمناؤں کو یا اللہ غیب پورا فرما. سب کی حاجات کو پورا فرما. پریشانیوں کو دور فرما. بیماریوں سے یا اللہ حفاظت فرما. ہر ناگہانی بلا اور مصیبت سے یا اللہ حفاظت فرما. زمینی آسمانی آفات سے یا اللہ حفاظت فرما. موذی امراض سے یا اللہ حفاظت فرما. یا اللہ سب کے علم میں، عمل میں، رزق میں خوب خیر و برکت فرما. ابواب رزق یا اللہ کشادہ فرما.
رزق حلال عطا فرما، آسان عطا فرما، برکت والا عطا فرما۔ یا اللہ کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا، ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا، اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا، اپنے غیر سے یا اللہ ہماری امیدوں کو قطع فرما، اپنی ذات عالی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ یا اللہ ہر امید کو تیری ذات سے وابستہ کرنے والا بنا۔ یا اللہ ایمان کی ترقی، اعضا کی سلامتی عطا فرما، ہر محتاجی معذوری سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اس ملک کو امن کا، سلامتی کا گہوارہ بنا۔ یا اللہ ہر قسمی بد امنی، بے چینی، بے سکونی کو دور فرما۔ یا اللہ اس ملک میں معاشی، معاشرتی، اخلاقی اور سیاسی استحکام عطا فرما۔ تا قیام قیامت یا اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، اس ملک میں رہنے والوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مہنگائی کے، گرانی کے عذاب سے نجات عطا فرما، سب کے گزر بسر کو یا اللہ آسان فرما، سب کے سفید پوشی کے بھرم کو یا اللہ قائم فرما۔ کسی کو مخلوق کے آگے رسوا نہ فرما، مخلوق کے آگے سوال کی ذلت سے بچا۔ یا اللہ عزت آبرو والی زندگی عطا فرما، ستاری والی زندگی عطا فرما، اپنی مدد اور نصرت کو ہمارے شامل حال فرما۔ یا اللہ بے یار و مددگار نہ فرما۔ یا اللہ سب کے گھروں میں چین، سکون، عافیت، راحت عطا فرما، نعمتیں، برکتیں عطا فرما، نعمتوں کی فراوانی عطا فرما۔ ہر قلت سے، دقت سے، ابتلا سے، آزمائش سے یا اللہ حفاظت فرما۔ سب کی اولادوں کو یا اللہ نیک صالح بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ والدین کے لیے یا اللہ راحت کا ذریعہ بنا۔ اولاد کی تربیت کا یا اللہ از غیب انتظام فرما۔ اولاد کو یا اللہ آزمائش نہ بنا، امتحان نہ بنا۔ اولاد کا مستقبل یا اللہ تابناک بنا۔ یا اللہ والدین کو اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما۔ جو بے اولاد ہے یا اللہ نیک صالح اولاد عطا فرما۔ جو اولاد نرینہ چاہتے ہیں نیک صالح بیٹے عطا فرما۔ یا اللہ جو بچے بچیاں بے نکاحیں بیٹھے ہیں یا اللہ ان کے لیے نباہ والے جوڑ کے رشتے عطا فرما۔ تمام والدین کو اس فریضے سے سبکدوش فرما۔ والدین کی آنکھوں کو ٹھنڈک اور راحت عطا فرما۔ یا اللہ ہماری مسجد کی توسیع و تعمیر کے مرحلے کو آسان فرما۔ دار القرآن کا قیام آسان فرما۔ یا اللہ اسے مرکز ہدایت بنا۔ یہاں سے دین کے فیضان کو یا اللہ قرآن کے فیضان کو سارے عالم میں جاری و ساری فرما۔ یا اللہ اس کی ہر ضرورت کو از غیب پورا فرما۔ اپنے مخلص بندوں کے قلوب کو یا اللہ متوجہ فرما۔ یا اللہ اس کی ادائیگی کا غیب سے انتظام فرما۔ اس کے مغربی سمت کے مکانات کا حصول بھی آسان فرما۔ ہر قسم کے موانع سے، رکاوٹوں سے یا اللہ حفاظت فرما۔ یا اللہ جو بھی اس کے معاونین ہیں، خادمین ہیں، تعاون کرنے والے، خدمت کرنے والے ہیں، یا اللہ انہیں دارین میں اس کا صلہ عطا فرما۔ یا اللہ دنیا آخرت کی نعمتیں اور بھلائیاں عطا فرما، ان کی نسلوں کو بھی شاد و آباد فرما۔ یا اللہ جو ہم نے مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ ہمیشہ اپنے سے مانگنے والا بنا، ہمیشہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اپنی بارگاہ میں مستجاب الدعوات بنا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو اهله وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم آمين برحمتك يا